میرا نام ڈاکٹر سمینہ ملک، میں سندھ یونیورسٹی میں زالوجی ڈپارٹمنٹ میں اسسٹنٹ پروفیسر ہوں۔ پچھلے 22 سال سے اس یونیورسٹی سے وابستہ ہوں، پر اس یونیورسٹی سے وابستگی کی کہانی میرے طالب علمی کے زمانے کی ہے، کیونکہ میں نے اپنی MSc کی ڈگری بھی اسی یونیورسٹی سے حاصل کی۔ آج میں آپ کے ساتھ اپنے سارے خاص طور پہ اپنی بہت پیاری بیٹیوں کے ساتھ اور بیٹوں کے ساتھ جو ہمارے طالب علم ہیں، جو اس یونیورسٹی میں بھی آنے چاہتے ہیں، تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان سے اپنی کہانی شیئر کروں گی۔ کہانی کا آغاز اس طریقے سے ہے کہ جب پاکستان بننے کے بعد حیدرآباد میں میرا گرلز ہائی اسکول ہے اور زبیدہ کالج ہیں، یہاں کے جو پہلے بیچز نکلے جنہوں نے میٹرک گرلز نے کیا، جن گرلز نے انٹر پاس کیا، ان میں ہمارے فیملی کی 3 کزنز شامل تھی۔ اور میرے دادا جی نے جو بیٹیوں کو تعلیم دینے، کیونکہ اس زمانے میں بہت مشکل تھا، یہ اس زمانے میں وہ ہارڈلی نکل کے آنا، پاکستان بنا تھا، بہت سارے مسائل تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے پریفر کیا کہ میری بچیاں جو ہیں وہ کالج اور اسکول ضرور جائیں گی۔ اس لیے پہلا بیچ ہی 3 خاندان کی بچیاں تھیں۔ اس کی ریزن تھی کہ میری پھپھو، وہ بڑی پھپھو تھیں، ان کی شادی بہت جلدی کر دی گئی، انہیں تعلیم نہیں حاصل کرنے دی گئی، لیکن بدقسمتی سے وہ بہت جلدی بیوہ ہو گئی 3 مہینے کے بعد، شادی کے 3 مہینے کے بعد۔ اور پھر ان کی زندگی کے جو تکلیفیں تھیں، ان تکلیفوں نے میرے دادا جی کو، ملک عبدالعزیز ان کا نام تھا، اس پہ مجبور کیا کہ عورت کی تعلیم بہت ضروری ہے، کیونکہ عورت نے گھر بھی چلانا ہے اور اپنے بچوں کو بھی تعلیم دینی ہے۔ تو میں بہت اپنے آپ کو خوش قسمت اس لحاظ سے سمجھتی ہوں کہ اس وقت جب میرے ارد گرد بہت سارے بچیاں ایسی تھیں جو آگے تعلیم حاصل نہیں کر سکتی تھیں، ہمیں یونیورسٹی تک آنے میں کوئی مسائل ہمارے گھر سے نہیں ہوئے، ہمارے پیرنٹس نے ہمیں بہت سپورٹ کیا۔ لیکن میں جانتی ہوں کہ آج بھی بہت ساری بچیاں ایسی ہیں جو یہ ایشو ہوتا ہے کہ ہمیں پیرنٹس اجازت نہیں دے رہے، ہمیں ہماری فیملی اجازت نہیں دے رہی، لیکن اب وقت بہت آگے نکل چکا ہے۔ اور جب ہمارے نبی پہ پہلی وحی اتری اقرا پڑھ، تو وہ پڑھ کا سبق سب کے لیے تھا، وہ صرف مردوں کے لیے نہیں تھا، عورتوں کے لیے بھی تھا۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ہم اپنی جان قربان کرنے کو تیار ہوتے ہیں۔ کتنا اچھا ہو کہ ہم ان کی سیرت کا مطالعہ کریں اور عورت کے مقام کو سمجھیں۔ جب ان کی بیٹی آتی تھی فاطمہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ کھڑے ہو جاتے تھے۔ تو کس طرح ہم کاروکاری کے نام پہ اپنی بیٹی کو مار سکتے ہیں؟ آج بھی یہ سوچنے کا مقام ہے۔ لیکن خوشی کا مقام یہ ہے کہ جب میں پڑھتی تھی تو اس وقت خواتین کی، بچیوں کی تعداد اتنی زیادہ نہیں ہوتی تھی، لیکن آج یونیورسٹی میں ہمیں بچیاں بھی نظر آتی ہیں اور ہمارے بیٹے بھی ہمیں نظر آتے ہیں۔ دوسرا، زندگی میں بہت سے مقام ایسے آتے ہیں۔ میں ڈاکٹر بننا چاہتی تھی، ہر کسی کی خواہش ہے، وہ بایولوجی جب لیتا ہے تو اس کی پہلی خواہش ہوتی ہے کہ LMC جانا ہے، LMC کو جوائن کرنا ہے۔ نہیں کر سکی، ڈس اپوائنٹڈ ہوئی بہت زیادہ، لیکن پیرنٹس نے، خاص طور پہ مدر نے بہت سپورٹ کیا کہ نہیں، زندگی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ میرے فادر ہمیشہ کہتے تھے، بیٹا ڈگری فار دا سیک آف جاب نہیں ہونی چاہیے، ڈگری فار دا سیک آف ایجوکیشن ہونی چاہیے، تاکہ تم آگے کی نسلوں کی تعمیر، تربیت کر سکو۔ تو میں نے محنت کی، BSc میں میری پورے سندھ میں پوزیشن آئی۔ پھر میں نے جب یونیورسٹی جوائن کیا تو میری یہاں پر بھی پوزیشن آئی، نیچرل سائنسز فیکلٹی میں میں نے ٹاپ کیا۔ اور جب آپ ٹاپ کر لیتے ہو تو آپ اسٹوڈنٹ کے دماغ میں آ جاتا ہے کہ I know everything، میں تو پوزیشن ہولڈر ہوں، میں باہر نکلوں گا، نوکری میری منتظر کھڑی ہوگی۔ وہی میرے دماغ میں بھی تھا۔ پھر میں نے اتفاق سے اللہ کی کرم نوازی سے کمیشن کا امتحان کلیئر کر لیا۔ لیکن ہوا یہ تو مجھے جو جاب کے آرڈر ملے وہ ملے لاڑکانہ، رتو ڈیرو ڈسٹرکٹ میں۔ اب میرے لیے، میرے پیرنٹس کے لیے یہ مشکل تھا کہ ہم ایک اکیلی لڑکی کو اتنی دور کیسے بھیج سکتے ہیں، جبکہ کوئی جان پہچان بھی نہیں ہے، اتنا دور ہے۔ میرے فادر نے کوشش کی، پر پھر میرا ٹرانسفر 7 ہو گیا۔ اس زمانے میں حالات ایسے تھے کہ ڈاکوؤں کا آنا جانا، تو ان سب نے کہا کہ نہیں، سمینہ کے لیے مشکل ہوگا وہاں جوائن کرنا اور روز جانا۔ میرے فادر جب ان سے بات کرنے گئے
تو وہاں جو کلرکس تھے انہوں نے بہت آرام سے کہا فکر نہیں کریں، آپ اپنی بیٹی کو حیدرآباد میں کسی کالج میں جوائن کرا دیں، اور لیکن ہم جو ہے ان کو پے گھر پہنچائیں گے اور اس میں سے 2000 روپے ہر مہینے ہم لیں گے۔ تو میرے فادر نے آ کے مجھے کہا کہ بیٹا جس کا آغاز ہی رشوت ہے اس کا کیا فائدہ۔ میں چپ تو کر گئی، لیکن میرے لیے بہت مشکل مرحلہ تھا، اور مجھے آج تک اپنے والد کی بات یاد ہے کہ بیٹا تم والدین کی بات کو مان رہی ہو اور ایمانداری سے ہو، محنت کرو، تمہیں دیکھنا اس کا صلہ ملے گا۔ اور اس کا صلہ اس دن مجھے ملا جس دن یونیورسٹی کے آرڈرز میرے ہاتھ میں تھے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ زندگی میں بہت سے مراحل آتے ہیں، اگر ہم نیگیٹو ہو جائیں، بعض اوقات ہمیں لگتا ہے، لیکن پیرنٹس ایک ایسی چیز ہیں، ان پہ معاشرے کا بھی دباؤ ہو، آپ دیکھیں گے کہ وہ اگر آپ کو میٹرک تک تعلیم دے رہے ہیں تو وہ انٹر تک بھی لے جائیں گے اور یونیورسٹی میں بھی ایک اعتماد کے ساتھ بھیجیں گے۔ یہ ہم پہ بھی ہے کہ ہم اپنے کس طریقے سے رویے کو رکھتے ہیں اور کس طرح سے زندگی میں پازیٹیو رہتے ہیں۔ زندگی میں اسٹوڈنٹس کو میں ہمیشہ ایک بات کہتی ہوں، ہم جب تک محنت نہیں کریں گے ہم کوئی چیز اچیو نہیں کر سکتے۔ ہمارے اندر ایک بچوں میں ہو گیا ہے شارٹ کٹ۔ آج جب اسٹوڈنٹ آتا ہے وہ چاہتا ہے کہ پورا سلیبس کور کرنے کے بجائے ہمیں 5-6 ٹاپکس کور ہو جائیں اور اسی میں ہم پاس آؤٹ بھی ہو جائیں۔ آپ پاس ہو جائیں گے، آپ شاید ہم سے 80 نمبر لے کے A گریڈ بھی لے لیں گے، آپ کی GP بھی 4 ہو جائے گی، لیکن اگر نالج نہیں ہوگی نا بیٹا آپ کے پاس، تو جس دن آپ کمیشن کے ایگزام میں بیٹھیں گے، جس دن آپ کسی کے سامنے بیچیں گے، وہ آپ کی جب دیکھے گا ٹرانسکرپٹ کو 4 GP ویری گڈ، وہ پہلا سوال اس لیول کا کرے گا، اور نالج نہ ہونے سے وہ لیول نہ آیا تو بہت دھچکا لگے گا آپ کو جب وہ آپ کو نو کہے گا۔ تو پازیٹیوٹی رہنا، پازیٹیو سوچنا بہت ضروری ہے، اور ہم بہت خوش قسمت ہیں کہ ہم سندھ یونیورسٹی سے وابستہ ہیں یا سندھ یونیورسٹی سے آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ بہت ساری پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں جو شاید بہت اعلیٰ سلیبس رکھتی ہیں، ہمارا سلیبس بھی وہی ہے جو پورے پاکستان کی یونیورسٹیز پڑھاتی ہیں۔ ہمارے ٹیچرز پوری کوشش کرتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کو ان سے شکایت ہو، ہر جگہ پہ ہر چیز برابر نہیں ہوتی، لیکن ایک یاد رکھیے آپ جس یونیورسٹی سے وابستہ ہیں یہ وہ یونیورسٹی ہے جو عمر کوٹ کے تھر کے ایک ہاری کے بچے کو جو جھونپڑی سے اٹھ کے آیا ہے اس کو بھی وہی تعلیم دیتی ہے جو حیدرآباد کے بیکن ہاؤس کے سٹی اسکول کے پڑھے ہوئے بچوں کو جو کہ ڈیفنس سے آتے ہیں، پراڈو گاڑی سے اترتے ہیں اور تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ اور جب یہاں سے پڑھنے کے بعد آپ کو بہت مثالیں ملیں گی سندھ یونیورسٹی میں، ہمارے ڈپارٹمنٹ میں ہمارے پاس ایسی مثالیں موجود ہیں جو بہت بیک گراؤنڈ ان کا بیچاروں کا غریب تھا، لیکن غریب ہونا کوئی بیزتی کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کے طرف سے فیصلے ہیں، ہم نے اس کو کیسے بہتر بنانا ہے یہ ہمارے اوپر ہے، اور آج وہ ایک اعلیٰ مقام پہ موجود ہے۔ تو کبھی بھی اپنی وابستگی کو سے مایوسی کا شکار نہ ہو، لیکن میری جو ایک ریکویسٹ ہے وہ یہ ہے کہ محنت کریں۔ آپ یہاں پہ آ کے یہ نہ سوچیں کہ اب ہم نے ایڈمیشن لے لیا ہے اور ہم جو ہے یہاں سے ڈگری لیں گے۔ ہماری تعلیم کا المیہ یہ ہے کہ چیٹنگ کلچر کو ہم میٹرک اور انٹر لیول تک ختم نہیں کر پا رہے، اور اسی کا شکار جب بچہ یونیورسٹی میں آتا ہے وہ یہاں پہ بھی یہ ایکسپیکٹیشن رکھتا ہے۔ اب یقین کیجئے جب آتے ہیں تو بعض کا لیول ایسا ہوتا ہے کہ انہیں زولوجی کی بھی صحیح ڈیفینیشن یاد نہیں ہوتی، لیکن اگر وہی بچہ محنت کرتا ہے، ٹیچر کی بات کو سمجھتا ہے، ٹائم دیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ مجھے تعلیم حاصل کر کے بننا ہے، تو وہ یہاں سے نکل کے ڈپٹی کمشنر بھی بن جاتا ہے۔ اور یہ کوئی افسانوی باتیں نہیں ہیں، یہ ریئلٹیز ہیں۔ آپ دیکھیں گے آپ کو نظر آئیں گے اپنے گرد گرد بہت سارے لوگ جو سندھ یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے ہیں اور ایک آج بہت بہترین مقام پہ موجود ہے اپنی محنت کی وجہ سے۔ ہمارے پاس ڈپارٹمنٹ زولوجی میں ساتھ ہی ساتھ ہم نے پولٹری فارم کا ڈپارٹمنٹ بھی کھولا ہے، کیونکہ نیچرلی معیشت جو ہے اکنامکس بہت ریلائی کرتی ہے۔ ہم آتے ہیں لڑکے یہاں سے اسپیشلی بوائز پہ برڈن ہوتا ہے، پیرنٹس فائنل ایئر کرنے کے فوراً بعد ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ جو ہیں کنٹریبیوٹ کریں گے، نوکری حاصل کریں گے اور ہمارے خوابوں کو پورا کریں گے۔ ہماری معیشت ایک بہت بڑا ہمارا مسئلہ ہے، اس کے بغیر تو کچھ بھی نہیں، پوری دنیا کا یہ ہے۔ تو پولٹری فارم ایک پریکٹیکل وے ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے پولٹری فارمنگ میں انڈے آج کل کتنے مہنگے ہو گئے ہیں سردی کی وجہ سے،
تو مرغی بھی مہنگی ہو جاتی ہے، مرغی کو بیماریاں بھی لگ جاتی ہیں۔ لیکن جب آپ ایک پراپر ڈگری لے کر نکلتے ہو یہاں سے، اور جو ہمارے پاس بچے ہیں پولٹری فارم میں، ان میں سے بہت سارے بچے ہیں جو اس فارمنگ سے وابستہ ہیں، یا تو کسی فارمز میں نوکریاں کر رہے ہیں۔ گاؤں میں تو لوگ پالتے ہیں آپ لوگوں کو، ہمارے تو انٹیریئر سائڈ پہ ہمارا کلچر ہے کہ ہم اپنے گھروں میں بکریاں، گائے، یہ چیزیں اور خاص طور پہ مرغیاں پال رہے ہوتے ہیں، تو ان کو بہت نالج ہے۔ لیکن انہیں ضرورت ہے ڈائریکشن کی، اور وہ ڈائریکشن تعلیم دیتی ہے۔ کامن مین کی نالج کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے، لیکن اس کامن مین کی جو نالج ہے، اس نالج کو ایک پازیٹیو اور ایک کریٹیوٹی جو دیتی ہے، وہ تعلیم دیتی ہے۔ تو تعلیم کی اہمیت کو کبھی بھی کم نہ جانیں، آپ محنت کریں، ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں۔ آج کا دور زمین بہت آگے نکل چکا ہے، کمپٹیشن بہت ہائی ہے۔ دوسری پرائیویٹ یونیورسٹیز جہاں پہ بہت ہائی فیس دے رہے ہیں، ہم نہیں فیس دے سکتے تو کوئی بات نہیں، ہمارے پاس نالج ہوگی۔ میں آپ کو بتا رہی ہوں، میری مثال سامنے ہے، بہت ساروں کی مثال ہمارے سامنے ہے، ہمارے پیچھے کوئی بیک نہیں تھی، ہم اپنی محنت کے بلبوتے پہ اس جگہ پہ پہنچے۔ کیونکہ آپ یاد رکھیں، آپ کے پاس نالج ہے تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو ڈینائی نہیں کرے گی۔ ٹائم لگے گا، لیکن وہ کہتے ہیں نا، ٹرائی اینڈ ٹرائی اگین۔ اللہ کی ذات پہ یقین رکھیے، رسول اکرم کی رحمت پہ یقین رکھیے، والدین کی دعاؤں پہ یقین رکھیے، اور اپنی محنت پہ، ایمانداری پہ یقین رکھیے، تو آپ وہ حاصل کر لیں گے جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔